ناظرین، قید خانہ شام سے رہائی کے بعد 7 روز دمشق کے مکان میں قیام کے بعد اہل بیت رسول کا قافلہ بشیر ابن جزلم کے ہمراہ کربلا روانہ ہوا۔ بشیر کو اہل بیت رسول کی عزت و احترام کا بڑا خیال تھا، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے ہٹ کر چلتا اور کبھی قافلے سے آگے چلا جاتا تھا۔ یہ قافلہ جہاں بھی قیام کرتا تھا وہیں پر مجلس عزا برپا ہوتی تھی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ جب یہ قافلہ عرب اور عراق سے ملنے والی سرحد پر پہنچا تو ایک دن بی بی زینب نے راستہ بتانے والے سے دریافت کیا کہ یہ دائیں جانب والا راستہ کہاں جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بی بی یہ راستہ تو کربلا کو جاتا ہے۔ اس وقت بشیر ذرا پیچھے رہ گئے تھے تو بی بی زینب نے فرمایا کہ ذرا انتظار کرو کہ بشیر پہنچ جائے۔ بشیر کے پہنچنے پر دکھیاری بہن نے بھائی اور ورثہ کا غم منانے کے لیے پہلے کربلا جانے کو کہا تاکہ شہیدوں کا غم منا سکیں۔ یہ سن کر بشیر نے عراق کا رخ کیا اور قافلے کی کربلا آمد پر بھائی کی قتل گاہ جتنی قریب ہوتی جاتی مظلوم بہن کے گریہ میں اضافہ ہوتا جاتا، یہاں تک کہ جب زمین کربلا پر پہنچے تو زمین سے آسمان تک رونے کی صدائیں بلند تھیں اور سارا ماحول غم میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب جابر بن عبداللہ انصاری ایک قافلے کے ساتھ جس میں بنی ہاشم اور دیگر افراد موجود تھے با مقصد زیارت مدینہ سے کربلا تشریف لا رہے تھے تو دور سے نوحہ و ماتم کی صدائیں بلند تھیں، پوری فضا نعروں سے گونج رہی تھی۔ جب جابر بن عبداللہ انصاری غم سے نڈھال تھے تو تمام بیویوں نے بے اختیار خود کو اونٹوں سے گرا دیا۔ جناب عطا سے روایت ہے کہ میں 20 صفر کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ہمراہ غازیہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر حضرت جابر بن عبداللہ نے دریا کنارے غسل کیا اور مجھ سے خوشبو طلب کر کے 3 بار اللہ اکبر کہا اور غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو 3 بار یا حسین کہا۔ ابھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری قبر سے لپٹے ہوئے تھے کہ شام کی جانب سے گرد اٹھی اور کچھ ہی دیر بعد یہ گرد ختم ہوئی تو سیاح عالم نظر آئے کہ یہ لٹے ہوئے اہل حرم کا قافلہ تھا جو جناب سعد السجاد کی رہنمائی میں مدینے جا رہا تھا، مگر بی بی زینب کی خواہش پر کربلا پہنچا۔ یہ کربلا میں اہل بیت کا پہلا چہلم تھا جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے شرکت کی۔ پھر جب بی بی زینب سے کہا گیا کہ پھپھی اماں اب وطن چلیں تو بی بی زینب نے فرمایا بیٹا تم امام ہو، جیسی تمہاری مرضی۔ اور جب سواریاں قریب آئیں تو بی بی زینب نے سب کو سوار کیا، اور جب خود سوار ہونے لگی تو آخری سلام کی غرض سے جب قبر حسین پر نظر گئی تو دیکھا کہ کوئی بی بی قبر سے لپٹی ہوئی ہے، تو یہ دیکھ کر آپ قبر کے پاس آئیں اور کہا کہ بی بی تم کون ہو؟ بی بی نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ شہزادی میں حسین کی کنیز ام رباب ہوں۔ تو بی بی زینب نے فرمایا کہ آپ مدینے نہیں چلیں گی؟ تو ام رباب نے روتے ہوئے کہا شہزادی میرا اب مدینے میں کون ہے؟ اللہ پاک نے مجھے 2 بچے عطا کیے اور سکینہ قید خانہ شام میں سو گئیں، اور میرا شیر خوار علی اصغر اور میرے امام کی قبر یہاں ہے، تو اب میں وہاں نہیں جا سکتی۔ لیکن پھر حضرت زینب کی اپیل پر آپ وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ کیمرامین اسد الرحمان کے ساتھ زاہد مرزا، او پی ٹی وی گلوبل نیوز، کراچی۔ جب سنا جا